اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ آج کل ضرورت مندوں کے ضرورت کے بارے میں بہت حکومتی طور پر اور عوامی طور پر یہ بات بڑی زور و شور سے بیان کی جا رہی ہے کہ اب ضرورت ہے مخلوق کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو ہم اس کے ریلیٹڈ بیانات اپنے اپلوڈ کروا چکے ہیں، لیکن وہ تو ان کو لوگوں کے لیے تھے جن کی اس طرف شعور رغبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اب ان لوگوں کے لیے بھی ایک حکایت پیش خدمت ہے کہ جو دوست رکھنے کے باوجود بھی، امیر ہونے کے باوجود بھی بخل سے کام لیتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ تو حضرت بلکہ منیفہ بنت رومی کا بیان ہے کہ میں مکہ معظمہ میں مقیم تھی۔ ایک دن میں نے ایک بارونق مقام پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ ایک عورت کا سیدھا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے اور لوگ اس سے مختلف قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ جب اس عورت سے پوچھا گیا تمہارا ہاتھ کیسے مفلوج ہوا، کیسے خراب ہوا، تو اس عورت نے اپنی داستان عبرت کچھ اس طرح سنائی۔ آج سے کچھ عرصہ قبل میں نے اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، میرے والد بہت نیک و پارسا تھے، کثرت سے صدقہ خیرات کرتے تھے۔ ان دوستوں کے لیے بہت بڑی لاجواب سبق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا، لیکن وہ آگے دینے کے لیے ڈرتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تو 1 کروڑ ہوا ہے، اگر 1 لاکھ دے دیں گے تو پھر 99 لاکھ بچ جائے گا، ہم پیچھے آ جائیں گے۔ اور غریبوں کی حد الوسع امداد کیا کرتے تھے، جبکہ میری والدہ انتہائی گنڈوس تھی۔ ٹھیک ہے جناب، پوری زندگی میں صرف ایک پرانا سا کپڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، اور ایک مرتبہ جب میرے والد نے گائے ذبح کی تو اس کی کچھ چربی کسی غریب کو دی۔ یعنی پوری لائف زندگی میں اس کے گھر والے کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ حد الوسع غرباء کی خدمت کرتے تھے، اور اس کی گھر والے کی پوزیشن یہ تھی کہ اس میں پوری زندگی میں ایک اپنے ہاتھ سے پھٹا پرانا کپڑا دیا، اور ایک دفعہ حالانکہ گئے تو اس کی میاں کی تھی، اس نے ذبح کی تھی، اس نے جو کہا کہ اس گوشت کو تقسیم کر دے تو اس نے گوشت دینا گوارا نہ کیا، ان میں سے ایک چربی جس کو عام زبان میں ہم وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، میج بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کو، تو مطلب کیا وہ جو ہے نا دی جو کہ کھانے کی اتنے لذت بھی نہیں آتی بغیر اور گوشت کے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی چیز راہ خدا عز و جل میں خرچ نہ کی۔ اچھا، اپنے والدین کے انتقال کے بعد کچھ دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا والد ایک حوض یعنی تالاب کے کنارے کھڑے اور لوگوں کو پیالے بھر بھر کر پانی کے پلا رہا ہے۔ میں وہاں کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر اپنی والدہ پر پڑی جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ یعنی والد کی یہ پوزیشن تھی، تو والدہ کی جب نظر پڑی نا میری نظر والدہ پر، اس کے ہاتھوں میں وہی چربی تھی۔ اوئے ہوئے، اللہ سونا مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما، جو اس نے صدقہ کی تھی، اور اس پرانے کپڑے سے اس کا ستر ڈھانپا ہوا تھا۔ اس لیے ہم اپنے دوستوں کو یقین مانیں، جو ہم اپنے دوستوں کی تربیت رہنمی کر رہے ہیں نا، کاش اس طرح کسی اور دوستوں کو موقع ملتا ہم فقیر کی محفل میں بیٹھنے کے لیے، تو پتہ نہیں کتنا ان پر رنگ چڑھ چکا ہوتا۔ اس لیے اپنے دوستوں کو کہتے ہیں، اپنے مہربانوں کو، ماننے والوں کو، خدا کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیز خرچ کرنی ہے۔ بھلا دیکھو، ایک پھٹا پرانا کپڑا ہم لوگ اپنے جسم پر پہننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جناب، اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے کسی رشتہ دار کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ خدا جو ہر چیز سے بے پرواہ بے نیاز ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نوٹ دیں گے تو پٹا پرانا دیں گے، ٹھیک ہے جناب، کپڑے دیں گے تو گھٹیا سے گھٹیا دیں گے۔ آپ نے لیے 1000 روپے میٹر والا کپڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی طلباء، غریب، مسکین مسافر، علماء کو دینے تو وہ 200 روپے میٹر والا سے۔ یہ تو ہماری انسانیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارا یہ جو ہے نا خرید و فروخت ہے۔ اچھا، یعنی کیا اس کے ہاتھ میں وہی چربی اور جسم پر وہی پھٹا پرانا کپڑا تھا جو اس نے صدقہ کیا تھا۔ وہ شدت پیاس سے ہائے ہائے کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے کہا ہائے، یہ تو میری والدہ ہے، اور جو دیگر لوگوں کو پانی پلا رہا ہے وہ میرے والد ہیں۔ یعنی امی کی پوزیشن یہ ہے اور بابا کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ خود بھی ماشاءاللہ خوش اور خوشحال ہیں، دوسروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ میں حوض سے ایک پیالہ بھر کر اپنی والدہ کو پلاؤں گی۔ پھر جیسے ہی پیالہ بھر کر اپنی والدہ کے پاس ہی تو آسمان سے منادی نے یہ ندا سنا دی،
خبردار جس کنجوس عورت کو پانی پلائے گا اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا۔ اللہ مولا عزت و شان نوازتے کنجوس نہ بنائی، مولا بخیل نہ بنائی، مولا جو کچھ عطا فرمائی اپنی ذات کے نام پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائی مولا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور اس وقت سے میرا ہاتھ ایسا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، مطلب میں نے صرف اماں کو دیا نہیں، صرف دینے کی خاطر لے کر آئی ہوں۔ میری یہ پوزیشن ہے دوست۔ کاش جو بخیلت کی زندگی مکمل طور پر نہ خود کھاتا ہے، نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، نہ اولاد کو کھلاتا ہے، ان کا پتہ انجام کیسے ہوگا۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ اچھا یا اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے وبال سے محفوظ رکھ اور اپنی رضا کی خاطر نیک امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، حلال مال کمانے اور خوب صدقہ خیرات کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اور جس طرح آج کل کرونا کا معاملہ چل رہا ہے نا جی، تو بڑے پیارے پیارے رات کو ٹپس مقصد فیس بک پر یا واٹس ایپ پر، تو اس میں سے کچھ دوست اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ وہ فلاں حاجی صاحب جو ایک تھیلا آٹے کا پورے مارکیٹ میں 400 کا بک رہا تھا، حاجی صاحب نے انسانی ہمدردی کے ناطے اس کو 800 کا بیچ کر رات کو جس طرح حکومت کی طرف سے علماء کرام کی طرف سے ہدایت ہے کہ اپنے گھروں میں چھتوں میں صحنوں میں اپنے گھروں میں اذانیں پڑھو، تو وہ حاجی صاحب بھی جو ہے نا ان کے ساتھ اذانیں شروع کر دیتا ہے۔ مطلب دیکھیں ذرا غور کریں، اے خدا تجھے ہدایت کرے، اب تو اذان پڑھ کر خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسروں کے ساتھ اللہ ان کے مل کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز پیش کر رہے ہیں۔ خدا تجھے ہدایت کرے، وہ جو توڑا تھا اپنا 400 کا، اگر تو نے خدا کو راضی کرنے کے لیے تیرے دل میں احساس انسانیت ہمدردی تھی تو اس کو تو 400 کے بجائے 250 کا بیچتا، پھر دیکھتا تو اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب ادھر سے دو رنگ ادھر سے یک رنگ، نہیں دوست ایسا نہیں کام بنے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ تو بارک مدنی آقا حضور علیہ السلام کے رخ روشن کے صدقے قبر و حشر کی سختیاں آسان فرمائے۔ دوست قبر و حشر کی سختیاں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری قبر بھی آسان ہو، حشر بھی آسان ہو، قبر میں روشنی ہو، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ خیرات کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ بروز محشر ساقی کوثر تمام نبیوں کے سرور حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ مبارکوں سے جام کوثر پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوست ہم تو ہر اپنے پروگرام میں ہر میسج میں یہی بات عرض کرتے رہتے ہیں کہ خدا را انسانیت کو اپنائیں، ہمدردی کو اپنائیں، مساوات کو اپنائیں، مختصر یہ وہ چیزوں کو اپنائیں جس سے اللہ تعالیٰ اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی۔ کیا یار ہم ایک دنیا میں آئے ہیں، چند لمحے کے لیے آئے ہیں، کتنے دنا لوگ پیاری خوبصورت ہمیں درس دے گئے ہیں، آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنے ہی قلیل وقت میں اور چلے گئے۔ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کو لو بہتر یار اکیلے۔ پیارے دوست ہم تو آپ کو بار بار یہی عرض کریں کہ تمام مہربانوں کو، ناظرین کو، سامعین کو خدا کے لیے وہ چیزیں اپنائیں جو ہمارے لیے قبر میں بھی اچھی ہوں، حشر میں بھی اچھی ہوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جل وعلا کو پسند ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔